نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعة والیہ ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعة الا من شہد بالحق وهم یعلمون ولئن سألتهم من خلقهم فهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 81 سے 89 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آیت 81۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آیت 82۔ فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، آیت 83۔ وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو حکیم العلیم، آیت 84۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعة والیہ ترجعون، آیت 85۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعة الا من شہد بالحق وهم یعلمون، آیت 86۔ ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللہ فأنى یؤفکون، آیت 87۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آیت 88۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، آیت 89۔ ترجمہ: فرما دیجیے اگر بالفرض محال کمال مہربان اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوتا۔ آسمان و زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اولاد سے پاک ہے، آپ انہیں اس شغل و تفریح میں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے واسطہ پڑ جائے جس کا ان سے وعدہ ہے۔ وہی آسمان میں معبود اور وہی زمین میں معبود ہے۔ وہ بڑی بھاری حکمت والا، بڑے اور وسیع علم والا ہے۔ وہ بڑی برکتوں والا ہے جس کی بادشاہت آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزوں پر ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ مشرک جن غیروں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، جو حق کے معترفتے اور انہیں علم بھی تھا وہ ضرور شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے بنایا تو یقیناً اللہ ہی کو بتائیں گے۔ پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اور اللہ کو نبی کے اس قول کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، آپ ان سے رخ پھیر لیں اور سلام فرما دیں، یہ عنقریب جان جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 81 سے 89 کا تفسیر۔ آیت 81: اللہ کی اولاد نہیں، یعنی آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو مجھے سر جھکانے میں کیا تأمل ہوتا، بلکہ سب سے پہلا میرا ایمان ہوتا، مگر اس کی ذات مستعودہ، صفات ایسی نہیں کہ اس کا کوئی ہمسر یا کفو ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ جو کلام شرط کے ساتھ لایا جاتا ہے اس کا وقوع تو وقوع امکان بھی لازم نہیں۔ سورہ زمر کی آیت 4 میں فرمایا اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ پاک ہے، اس کی شان و وحدت و شان و قہاریت اولاد کے خلاف ہے۔ آیت 82:
یعنی آسمان و زمین، عرش و کرسی اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ خالق اس سے بری ہے کہ اس کے اولاد ہو، کیونکہ وہ یکتا ہے، فرد واحد ہے اور بے نظیر و بے مثال ہے۔ نہ وہ اولاد والا ہے، نہ بیوی والا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق ہے۔ آیت 83۔ مشرکوں کو ڈانٹ، یعنی آپ انہیں اسی نادانی اور جہالت میں مشغول چھوڑ دیجیے اور دنیوی تماشوں میں مصروف رہنے دیجیے۔ اسی بے خبری میں اچانک قیامت آ جائے گی اور محشر میں جو حشر ہوگا وہ معلوم ہو جائے گا۔ آیت 84۔ جلال رب کا بیان، اللہ کی عظمت و جلال کا بیان ہے کہ دنیا کی ہر چیز اسی کی پرستار ہے۔ وہ آسمانوں میں بھی پوجا جاتا ہے اور زمین میں بھی۔ تمام دنیا اسی کی عابد اور اسی کے آگے درماندہ و عاجز ہے۔ پھر فرمایا اللہ بڑی حکمت والا، بڑے وسیع علم والا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 3 میں فرمایا آسمان و زمین میں وہی سچا معبود ہے۔ آیت 85۔ یعنی اللہ ہی آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، اسی کو ہر چیز میں ہر طرح کا اختیار ہے، اس کے کاموں میں کوئی دخل دینے والا نہیں۔ وہ اولاد و شریک سے بری ہے، اسی ذات والا صفات سے آسمان و زمین کی برکتوں کا ظہور وابستہ ہے، کیونکہ وہ عالی شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ وہی تمام چیزوں کا مالک ہے اور ہر طرح کے بناؤ بگاڑ پر قادر ہے، اور کائنات کی سلامتی اسی سے ہے۔ وہی قیامت کا وقت جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کا علم نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرمایا وہی وقت پر قیامت لے آئے گا، سب کو اسی کے پاس جانا اور اپنے اپنے عملوں کا بدلہ پانا ہے۔ آیت 86۔ شفاعت کی ترویج، اس آیت میں باطل معبودوں کی شفاعت کی ترویج ہے کہ بت شفاعت پر قادر نہ ہوں گے۔ ہاں، مومن و موحد اللہ کی اجازت سے ان کی شفاعت کریں گے جن کے دلوں میں توحید کی کوئی کرن ہوگی۔ مشرکوں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سے اللہ راضی نہیں، اور جب وہ راضی نہیں تو کوئی بھی راضی نہیں۔ آیت 87۔ اللہ ہی معبود ہے، یعنی یوں تو اقرار کرتے ہو کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، مگر عقل کے دشمنوں مجبور محض مخلوق کی عبادت بھی کرتے ہو، جنہیں کچھ بھی قدرت و اختیار نہیں۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہی ہے۔ پیدا تو کرے اللہ اور پرورش و پروان چڑھائے تو اللہ، لیکن عبادت کی جائے غیروں کی، کتنی بڑی بے انصافی ہے اور نمک حرامی ہے۔ افسوس، ایسی سیدھی سادی بات مشرکوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھانے سے بھی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے تعجب سے فرمایا کہ اللہ کو خالق مان کر کیوں اوندھے منہ گرے جاتے ہو اور کیوں غیروں کے آگے جھکتے ہو۔ آیت 88۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے شکوہ، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قوم کے ایمان نہ لانے کا شکوہ کیا۔ سورہ فرقان کی آیت 30۔ اور رسول نے کہا اے اللہ، میری قوم نے یہ قرآن چھوڑ دیا ہے۔ آیت 89۔ مشرکوں کو دھمکی، یعنی مشرکوں سے درگزر کرو اور ان کی بدزبانی کا جواب نہ دو، بلکہ تالیف قلب کے لیے قول و فعل میں نرمی برتو اور سلامتی کی دعا کر دو۔ انہیں بہت جلدی جو 14 طبق نظر آ جائیں گے۔ اس آیت میں مشرکوں کو دھمکایا گیا ہے، آخر وہی ہوا جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ ایسا عذاب آیا جو ٹالے نہیں ٹلا۔ بدر میں بڑوں کا فیصلہ ہو گیا، دین کا بول بالا اور مشرکوں کا منہ کالا ہوا، اور دین کی روشنی مکے سے نکل کر ہر چہاردانگ عالم میں پھیل گئی، اور دن بدن مسلمان غالب و قوی ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے دین میں بے شمار لوگ فوج در فوج آنے لگے، اور مشرق و مغرب نور اسلام سے جگمگا اٹھا۔ الحمدللہ، سورہ زخرف کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ زخرف کی آیت 81 سے 89 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔